سلام دوستو، 1863 میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ 35 سالہ روسی ناول نگار لیو ٹالسٹائی زندگی سے بیزار ہو گیا۔ اسے اپنی ذات، یہ دنیا، زندگی کا مقصد، خدا اور انسانیت سب کچھ بے معنی لگنے لگا۔ اس کیفیت کو انگریزی میں وجودی بحران یا اردو میں ہستی کا عالم کہتے ہیں۔ اس کیفیت کو انگریزی میں وجودی بحران یا اردو میں ہستی کا غم کہتے ہیں۔ ٹالسٹائی اسی پریشانی میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے منتشر خیالات کو سمیٹنے اور گہری سوچ میں ڈوبنے کے لیے وہ شہر چھوڑ کر اپنے آبائی گاؤں یسنایا پولیانا چلا گیا، جو سائبیریا کے قریب تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں وہ 1828 میں پیدا ہوا تھا۔ یہ مقام اسے سکون اور تازگی بخشتا تھا۔ یسنایا پولیانا میں ٹالسٹائی نے 3 ماہ گزارے۔ فطرت کے قریب رہا۔ وہ صبح سویرے کسانوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتا، غریب لوگوں کے درمیان گھومتا اور اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالوں پر غور کرتا۔ نومبر کی سردی شروع ہونے سے پہلے وہ ماسکو واپس لوٹ آیا، لیکن اب وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ اس نے سیاست، طاقت کے کھیل اور پیچیدہ انسانی رشتوں پر ایک مختصر ناول لکھنے کا فیصلہ کیا۔ کہانی کا خاکہ بنایا اور لکھنا شروع کیا، مگر کہانی بڑھتی گئی اور اتنی پھیل گئی کہ اسے مکمل کرنے میں 5 سال لگ گئے۔ 1200 صفحات اور 1000 کے قریب کرداروں کے ساتھ یہ ناول ایک عظیم شاہکار بن گیا۔ اس ناول میں محبت اور نفرت کی شدت تھی، بدلے کی آگ تھی، دشمنیاں تھیں۔ کبھی دشمن ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے، کبھی محبت کرنے والے بے وفا ہو جاتے۔ شہنشاہوں کی عظمت نظر آتی تو کبھی وہ بچوں کی طرح آنسو بہاتے۔ یہ ناول انسانی آزادی، فطرت کے قوانین، خدا کا تصور، زندگی کا مقصد اور محبت و نفرت کے معنی پر سوال اٹھاتا ہے۔ ٹالسٹائی نے کرداروں کو اتنی گہرائی سے بنایا کہ یہ ناول حقیقت پسندانہ فکشن کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ پڑھنے والے کو ہر کردار اور اس کا پس منظر اصلی لگتا ہے، جیسے یہ سب سچ ہو، کوئی فرضی کہانی نہیں۔ یہ ناول وار اینڈ پیس، روس اور فرانس کی جنگوں کے پس منظر میں 2 خاندانوں کی کہانی بیان کرتا ہے۔ اس کے 4 اہم کردار ہیں: پرنس آندرے، اس کا دوست کاؤنٹ پیرے، نتاشا راستوف اور اس کا بھائی نکولائی راستوف۔ یہ سب دولت مند خاندانوں سے ہیں اور روسی شہنشاہ زار الیگزینڈر اول کے دربار سے گہرے تعلقات رکھتے ہیں۔ نتاشا اور نکولائی راستوف فیملی کے بچے ہیں۔ ان کے والد کاؤنٹ اینڈریوچ راستوف ایک جاگیردار ہیں۔ یہ خاندان ماسکو میں رہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ مالی مشکلات کا شکار ہو رہا ہے۔ کاؤنٹ اینڈریوچ بے تحاشا خرچ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور اکثر ہار جاتا ہے۔ اس کے ملازم بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اس کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں۔ اس کی زیادہ تر زمینیں یا تو فروخت ہو چکی ہیں یا قرضوں کی وجہ سے گروی ہیں۔ خاندان کی عزت برقرار رکھنے کے لیے وہ ایک ظاہری شان و شوکت قائم رکھے ہوئے ہیں۔ دوسرا کردار پرنس آندرے ہے، جو ایک سابق فوجی افسر اور پرنس نکولائی کا بیٹا ہے۔ پرنس نکولائی ماسکو کے جنوب میں اپنی جاگیر میں رہتا ہے، جسے کہانی میں گنجی پہاڑی کہا گیا ہے۔ پرنس آندرے کی ایک بہن ماریا ہے، جو بہت مذہبی ہے اور سماجی میل جول سے دور رہتی ہے، اس لیے اس کی شادی نہیں ہو پاتی۔ پرنس آندرے کی بیوی لیزی بیمار رہتی ہے اور ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہے، لیکن بچہ زندہ رہتا ہے۔ پرنس آندرے کے والد سخت مزاج ہیں اور انسانی جذبات کی قدر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے بیٹے سے تعلقات کشیدہ رہتے ہیں۔ تیسرا کردار کاؤنٹ پیرے ہیزوخوف ہے۔ اس کا باپ بھی جاگیردار تھا، لیکن پیرے غیر قانونی رشتے سے پیدا ہوا تھا، اسی لیے معاشرہ اسے ناجائز سمجھتا ہے۔ تاہم اس کے والد کی وفات پر ساری جائیداد اس کے نام ہو جاتی ہے اور وہ کاؤنٹ پیرے کہلانے لگتا ہے۔ وہ سینٹ پیٹرز برگ میں رہتا ہے، جو اس وقت روس کا دارالحکومت تھا، لیکن وہ ماسکو بھی آتا جاتا رہتا ہے۔ وہ پرنس آندرے اور راستوف خاندان دونوں کو جانتا ہے اور پرنس آندرے کا گہرا دوست ہے۔ اس کہانی کے زمانے میں روس اور فرانس کے درمیان جنگ کا ماحول بن رہا تھا۔ 1789 میں فرانس میں انقلاب آیا تھا، جس نے یورپ کی بادشاہتوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب فرانس کے بادشاہ لوئی 16ویں کو قتل کیا گیا تو یورپ کی بڑی طاقتیں آسٹریا، برطانیہ اور روس فرانسیسی انقلابیوں کی دشمن بن گئیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ انقلاب ان کی بادشاہتوں کے لیے خطرہ ہے۔
1805 میں نیپولین آسٹریا پر حملہ آور ہوتا ہے۔ زار الیگزینڈر اول اسے روکنے کے لیے آسٹریا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل مقصد نیپولین اور فرانسیسی انقلاب کو ختم کرنا ہے۔ ناول کے آغاز میں ایک درباری خاتون اینا پاولونا پرنس ویسلے سے بات کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ نیپولین ایک دجال ہے جو عیسائیت کے خلاف ہے۔ اس کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مذہب کو خطرہ ہے۔ وہ روس کے شہنشاہ کی تعریف کہ وہ تنہا یورپ کو نیپولین سے بچائیں گے۔ وہ آسٹریا اور برطانیہ کو خود غرض سمجھتی ہے، جو اپنے مفادات کی وجہ سے نیپولین کے خلاف کچھ نہیں کر رہے۔ اس جنگی ماحول میں پرنس آندرے اور نکولائے راستوف جونیئر فوجی افسر کے طور پر آسٹریا جاتے ہیں۔ 2 دسمبر 1805 کو آسٹریلیٹس کی جنگ ہوتی ہے۔ نیپولین دھند کا فائدہ اٹھا کر حملہ کرتا ہے اور روسی فوج کو شکست ہوتی ہے۔ جنرل کوٹوزوف زخمی ہوتا ہے۔ پرنس آندرے گرا ہوا پرچم اٹھا کر فوج کو واپس لڑنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن وہ خود بھی زخمی ہو کر گر جاتا ہے۔ نیپولین اسے دیکھ کر رحم کرتا ہے اور اسے فیلڈ ہاسپٹل بھیج دیتا ہے، لیکن ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ آندرے زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا۔ نیپولین کی فوج اسے مقامی لوگوں کے حوالے کر دیتی ہے۔ نکولائی اس جنگ میں محفوظ رہتا ہے اور شہنشاہ کی مدد کے لیے نکلتا ہے، لیکن گھبراہٹ میں کچھ نہ کر پاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک دوسرا افسر شہنشاہ کی مدد کرتا ہے اور اسے حسرت ہوتی ہے کہ وہ خود یہ نہ کر سکا۔ جنگ کے بعد زار الیگزینڈر نیپولین سے صلح کر لیتا ہے۔ نکولائی فوج سے چھٹی لے کر ماسکو واپس آتا ہے، جبکہ پرنس آندرے صحت یاب ہو کر اپنی جاگیر لوٹ جاتا ہے۔ نکولائی دیکھتا ہے کہ اس کے خاندان کے مالی حالات خراب ہیں۔ وہ اپنے والد سے اخراجات کم کرنے کو کہتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ نکولائی کی ماں اسے دولت مند لڑکی سے شادی کرنے کی صلاح دیتی ہے، لیکن نکولائی اپنی کزن سونیا سے محبت کرتا ہے، ایک سابق فوجی ڈولوخوف جسے سونیا نے مسترد کیا تھا۔ نکولائی سے بدلہ لینے کے لیے اسے جوا کھیلنے پر اکساتا ہے۔ نکولائی ہزاروں روبل ہار جاتا ہے، جس سے خاندان کی حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔ پھر بھی وہ سونیا سے شادی کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کی ماں اس رشتے کے خلاف ہے اور سونیا سے کہتی ہے کہ وہ نکولائی کو چھوڑ دے۔ سونیا پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ محبت بچائے یا خاندان کے احسانات کا بدلہ دے۔ ادھر نتاشا سینٹ پیٹرزبرگ میں ایک شاندار رقص کی تقریب میں جاتی ہے، جہاں پرنس آندرے اور کاؤنٹ پیرے بھی موجود ہوتے ہیں۔ پیرے جو آندرے کا دوست ہے اسے نتاشا کے قریب لاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں اور شادی کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن آندرے کے والد 1 سال انتظار کی شرط رکھتے ہیں۔ اسی دوران پیرے کی زندگی بھی بدلتی ہے۔ وہ پرنس ویسلے کی بیٹی ہیلن سے شادی کر لیتا ہے، لیکن ہیلن اسے نوکروں جیسا سلوک دیتی ہے۔ افواہیں ہیں کہ ہیلن کا ڈولوخوف سے رشتہ ہے۔ ایک روز پیرے اور ڈولوخوف کا جھگڑا ہوتا ہے اور پیرے اسے ڈوئل کا چیلنج دیتا ہے۔ پیرے، جس نے کبھی اسلحہ نہ چلایا تھا، گولی چلاتا ہے اور ڈولوخوف زخمی ہو جاتا ہے۔ ڈولوخوف کا نشانہ چوک جاتا ہے اور پیرے جیت جاتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ڈولوخوف اپنی بوڑھی ماں اور معذور بہن کا سہارا ہے۔ پیرے اپنی بیوی سے الگ ہو جاتا ہے اور زندگی کے مقصد پر سوچتا ہے۔ ایک روز اس کی ملاقات ایک فری میسن سے ہوتی ہے جو اسے اپنی تنظیم میں شامل کرتا ہے۔ پیرے کو 7 اصولوں کا حلف اٹھانا پڑتا ہے، جن میں رازداری، انسانیت سے محبت اور بہادری شامل ہے۔ وہ فری میسن بن کر خوش ہوتا ہے، لیکن ہیلن کے پاس واپس نہیں جاتا۔ ہیلن تنہائی برداشت نہ کر پائی اور خودکشی کر لیتی ہے۔ ادھر ہیلن کا بھائی اناتول نتاشا کو محبت کے جال میں پھنساتا ہے۔ وہ اسے بھگانے کی منصوبہ بندی کرتا ہے، لیکن سونیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ ایک بزرگ خاتون نتاشا کو روکتی ہے۔ جب نتاشا کو اناتول کی حقیقت پتہ چلتی ہے، وہ شرمندگی میں زہر کھا لیتی ہے، لیکن بروقت علاج سے بچ جاتی ہے۔ پیرے اناتول کو ماسکو چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے اور نتاشا اور آندرے کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی دوران 1812 میں نیپولین روس پر حملہ کرتا ہے۔ جنرل کوٹوزوف بوروجینو میں اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس جنگ میں اناتول مارا جاتا ہے اور آندرے شدید زخمی ہوتا ہے۔ کوٹوزوف ماسکو خالی کر دیتا ہے۔ نتاشا کا خاندان زخمی فوجیوں کو لے کر نکلتا ہے، جس میں آندرے بھی ہوتا ہے۔ نتاشا اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، لیکن وہ زخموں سے مر جاتا ہے۔ نیپولین ماسکو پر قبضہ کرتا ہے، لیکن اس کی فوج نظم کھو دیتی ہے۔ شہر میں آگ لگ جاتی ہے اور سردی سے فوج کمزور ہو جاتی ہے۔ نیپولین ماسکو چھوڑ کر بھاگتا ہے اور روسی فوج اس کا پیچھا کرتی ہے۔ پیرے قیدی بنتا ہے، لیکن بعد میں آزاد ہو جاتا ہے۔ روس کے لوگ ماسکو واپس آ جاتے ہیں اور اسے دوبارہ تعمیر کرتے ہیں۔ نتاشا کا خاندان اپنی جاگیر کھو دیتا ہے، سونیا اپنی محبت قربان کرتی ہے اور نکولائی ماریا سے شادی کر لیتا ہے۔
پیرے اور نتاشا بھی شادی کر لیتے ہیں۔ آخر میں سب مل کر خوشحال زندگی گزارتے ہیں، لیکن سونیا تنہا رہتی ہے۔ وار اینڈ پیس ایک طویل کہانی ہے جو جنگ کی تباہی، محبت، نفرت اور معافی کے جذبات کو باریکی سے دکھاتی ہے۔ ٹالسٹائی نے اسے لکھنے کے لیے بوروڈینو کے میدان جنگ کا دورہ کیا، نپولین کی مہمات کا مطالعہ کیا اور جنگ کے گواہوں سے ملاقات کی۔ یہ ناول کئی فلموں اور سیریز میں ڈھلا اور اردو میں شاہد حمید نے اسے ترجمہ کیا۔ اگر آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کی ایک جامع سمری آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ اس شاہکار سے لطف اٹھا سکیں۔